زہرا زہرا یا زہرا۔ آج شب پانچ محرم آ گئی، آپ کے پاس 5 محرم ہے، شب 6 آ گئی، 2 گھنٹے میں شب 6 آئے گی۔ آج پوری دنیا میں 5 محرم کو ایک ایسے شہیدوں کا ذکر ہے، ایک ایسے بچوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں کنبے کی رونے والی ہے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ 5 محرم گزر جائے گی، کل 6 محرم آ جائے گی۔ کل کی رات جب ٹلے گی اور صبح نمودار ہوگی، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جائیں، بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے ہوں گے اور ایک ہی آواز ہوگی، التش 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 التش۔ مولا آباد رکھے رونے والوں کو، مولا آباد رکھے رونے والوں کو۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، شوز پہنے ہوئے ہو، چپلیں پہنے ہوئے ہو تو اتار دو پلیز، اس لیے کہ بس 5-6 منٹ مصائب پڑھ کے مجلس کو ختم کروں گا۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ سٹ پراپرلی، فرش ازا پہ آ جاؤ۔ پرسہ دینا، ان بچوں کا پرسہ دینا ہے، آج ان ماں کو پرسہ دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج پوری دنیا میں مولا علی اور بی بی زہرا کے نواسوں کا ماتم ہے۔ آپ سمجھ رہے نواسوں کا ماتم؟ نواسوں سے نانا اور نانی کو ایک الگ محبت ہوتی ہے، بیٹی کے بچوں سے، اور ایسی بیٹی کے بچے سے کہ جو زین ابیہ بن کر دنیا میں آئی، جو کنبے کی رونے والی ہے۔ اگر شہزادی نہیں ہوتی اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا۔ یہ صرف بی بی زینب اور مولا چوتھے امام کا کام ہے کہ انہوں نے مقصد حسین کو دنیا تک پہنچا۔ کامیاب بھی جو آج کربلا کو ہوئی وہ یہ 2 ہستیوں کی وجہ سے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے امام۔ علی کی شیر دل بیٹی، اس بی بی کے بچوں کا ماتم ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم مت۔ دوستو زندہ رہیں گے تو حسین کا ذکر کریں گے، مر جائیں گے تو خبر میں خاک اڑائیں گے۔ یہی چیز تمہارے کام آنے والی ہے آخرت میں، یہی چیز کام آنے والی ہے اور کچھ نہیں۔ آج ان بچوں کا پرسہ دو علی کو جو علی کے نواسے ہیں۔ شب عاشور میرا مولا حسین ایک ایک خیمے میں گیا ہے اور جا کر منزلوں کو دیکھا۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا سامنے اون و محمد بیٹھے ہوئے اور شہزادی زینب مولا علی علیہ السلام اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا اور بار بار ایک جملہ بول رہی کہ دیکھو بچوں کل قربانی کا دن ہے، سیکریفائس کا دن ہے، بچوں کل اسلام پہ جان دینا ہے۔ تو چھوٹے بچے ہیں، آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم کیسے جنگ لڑیں گے، کیسے اسلام کی حفاظت کریں گے، کیسے ماموں پہ اپنی جان کو قربان کریں گے۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے دوستو، یہ جذبہ ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ دوستو وہ لمحہ آیا عاشورے کے دن کہ ایک ایک شہید ہو گیا، انصار سارے شہید ہو گئے۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا انصار، آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ عاشورے کے دن میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ جب حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کی لاش پہ گئے، جو صحابی رسول ہے، مولا نے مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حبیب ساتھ ہے۔ حبیب نے آگے بڑھ کر مسلم سے کہا کہ مسلم تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو، کچھ وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزوں اور عاشورے کے دن میرا حسین اتنا غریب ہو گیا، جب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسلم کچھ وصیت ہے تو بیان کرو، مسلم ابن اوسجہ کی بالکل آخری ساتیں ہیں، انہوں نے غور سے حسین کے چہرے کو دیکھا، زانوں پہ لیٹے ہوئے لیکن غور سے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد اپنے گھٹنوں پہ زور دیا،
زور دے کے حسین کے دامن کو اپنے دانتوں میں ایسا تھام کے حبیب کی طرف اشارہ کر کے کہا حبیب اس غریب کا خیال رکھنا. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. مولا نے مسلم نے کہا اے حبیب اس غریب کا خیال رکھنا. کوئی وصیت نہیں میرے حسین. یہ عالم ہو گیا تھا حسین کا. عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہوا. جناب اون محمد نے جب بی بی کے خیمے میں آئے تو شہزادی نے کہا بچوں ابھی تک گئے نہیں، آہستہ نہیں رونا، آج یاد رکھو آج اس بی بی کو پرسا دو دوستو جو کنبے کی رونے والی ہے، جس نے سب کا ماتم کیا، ان بچوں کا ماتم بہت کم کیا. وہ ماں جس جو ہر شہید کا ماتم کر رہی. آ کے اون محمد سے پوچھا بیٹا گئے نہیں ابھی تک؟ تو کہا اماں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، جب جا کے پوچھتے ہیں تو کہتے تم میری بہن کی نشانی ہو. زینب نے اون کا ہاتھ پکڑا اور محمد کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے حسین کے خیمے کی طرف چلی. دور سے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادی زینب دونوں بچوں کو لا رہی. تو اب بی بی سے کچھ نہیں کہا، ان بچوں سے حسین نے کہا کہ بچوں ماں کو سفارش کرانے لا رہے. بچے رونے لگے. بی بی نے کہا نہیں بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو. تو کہا بہن کیسے دو؟ کہا نہیں میرے بچوں کو پہلے اجازت دے دو. دوستو دونوں کو اجازت ملی. ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا. اب جب دونوں چلنے لگے ذرا میری طرف دیکھو اور تصور کرو، شہزادی زینب کے قریب دونوں بچے آئے. دونوں اب بی بی زینب کی نسل دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھو. نسل زینب ختم ہو گئی، دونوں بچے ذبح ہو گئے. شہزادی کی اب جنریشن میں کوئی باقی نہیں. دوستو دونوں بچے آئے، آ کے ماں کو سلام کیا. ماں نے سر پہ دونوں کے ہاتھ پھیرا، ماتھے کو چوما. آپ کے بھی بچے، ماں کے دونوں بیٹے ساتھ جا رہے، ماتھے کو چوم کے کہا میرے لال جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سوچو کہ لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، اس لیے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے. ارے سکینہ پیاسی ہے. کتنا خیال ہے زینب کو، کتنا خیال ہے. دونوں بچے میدان میں آئے، خوب جنگ کی. علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، کب تک لڑتے؟ ایک منزل ایسی آئی کہ ہر طرف سے حملے ہوئے. اون محمد گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام. حسین چلے، عباس و علی اکبر چلے. جب چلے تو دیکھا کہ تھوڑی سی جان باقی ہے، تو مولا حسین نے ان بچوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھا. تو بچوں نے کہا کہ آقا یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو آخری جو جملے تھے اون محمد کے وہ یہ کہ جا کے ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. ایک لاش کو عباس کو اٹھائی، ایک کو علی اکبر اٹھائے. جب لاشیں قیبے میں پہنچے عزیزوں بیویوں میں کوہرام مچ گیا. ہر طرف تڑپ کے ہر بیوی رو رہی. زینب نے آ کے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار یہ میری قربانی کو قبول کر لے، میرے ماجائے کو بچا لے. دوستو اس کے بعد کبھی بھی زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا. شام پہنچی، رہائی ہوئی، کربلا آئی. بس ایک موقع آیا تھا کہ جب مدینہ پہنچی، نانا کو سلام کیا، ماں کی لحد پہ گئی. چوتھے امام کے گھر میں، بس ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا، چوتھے امام کے گھر میں قیام کر رہی تھی. عبداللہ نے آ کے خواہش کی کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے. بس دوستو بی بی زینب اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. مدینے میں پردے لگائے گئے. پہلی مرتبہ زینب بغیر بھائیوں کے گھر سے چلی. یہ وہ منزل تھا کہ 18 بھائی گھیر کے لے کے جاتے تھے، عباس سامنے رہتے تھے، آج زینب اکیلی. اور اس وقت زینب بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی تھی. سارے لوگ تو دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور آ کے بی بی سے پوچھنے لگے کہ بی بی یہ بتاؤ اون محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. گھر گئی، نماز کے مقامات دیکھے، ماں کا دل تھا پھٹ گیا. کربلا کا رخ کیا، کون ہو محمد؟ ارے بچے تم کو پوچھ رہے بیٹا. ماں کیا جواب دے گا؟ اللهم عجل
فراز